السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ ملاقاتوں میں جو باتیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہوتی رہی ہیں، انہی کی ایک کڑی کے طور پر ایک بات، ایک ٹرم یا جس کو ایک اصطلاح کہہ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول میں بہت زیادہ چلتی ہے۔ وہ ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، بلکہ یوں کہیے کہ اطاعت رسول کے نام سے یہ ٹرم بہت زیادہ سنی اور سنائی جاتی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو کچھ باتیں آپ کے مائنڈ میں ہے یا ذہن میں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو مختلف چیزوں کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اطاعت رسول کا لفظ یا ورڈ ہمارے کان میں پڑتا ہے تو ایک خاکہ، ایک خاص اسکیچ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، اور ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا رشتہ، اس کا تعلق کسی خاص ریچول سے یا کسی خاص کام سے ہی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کے پاس اس ورڈ کو لے کر جاتے ہیں تو ہم کو قرآن کی اسٹڈی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور ان 70 سے زیادہ مقامات پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے انسان زندگی کے جن جن مراحل میں پہنچتا ہے اور اس کو وہاں کچھ انسٹرکشنز کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ وہ کرتا ہے یا اس کو کرنا ہی ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کچھ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں کہ اس معاملے میں تم ایسے کرو، اس کام کو ایسے ڈیزائن سے مکمل کرو۔ تو اس ڈیزائن سے مکمل کرنے کو جو خدا نے دیا ہے اسی کو اطاعت اللہ کہتے ہیں، اسی کو اطاعت رسول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے سورہ نساء کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین ایک انسان جو ایک خاص کنڈیشن میں فال ہوتا ہے، یعنی وہ زندگی بھر کام کاج کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی میں کچھ سرپلس اماؤنٹ رہ جاتا ہے یا کچھ پراپرٹیز رہ جاتی ہیں، اور اس حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ تو جس کو ہمارے پاس اردو زبان کے اندر وراثت کہتے ہیں، وہ چھوڑ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وارثین یعنی اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، وہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس مال کا ڈسٹریبیوشن، اس مال کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، اس کا ایک ڈیزائن، اس کا ایک خاکہ، اس کا ایک اکاؤنٹ اللہ بتاتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس تفصیل کے ختم ہونے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ چونکہ پیغمبر تو کوئی جاب نہیں کرتے، نہ کوئی بزنس کرتے ہیں، بلکہ خدا کے میسیج کو لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے اللہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے ان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ کوئی الگ سے بزنس کریں، کوئی جاب کریں، کچھ پیسہ کمائیں، کچھ پیسہ لتا جمع کریں، کچھ پراپرٹیز جمائیں۔ اس لیے پریکٹیکل میں ان کی لائف کے اندر ایسی کوئی چیزیں چھوٹتی نہیں ہیں جنرلی۔ تو ایسی صورت میں پیغمبر تو خود کچھ بانٹیں گے نہیں، تقسیم نہیں کریں گے، نہ ان کی کوئی وراثت تقسیم ہوگی۔ تو اب یہاں پر اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس حکم کو اسی طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ ہوتا ہے اطاعت اللہ و اطاعت رسول۔
اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھتے ہیں قرآن میں، اور اسی سورے کے اندر تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہاں مختلف رشتے، مختلف کام کاج وہ کرتا ہے، اور ایسی حالت میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف پیش آتا ہے۔ اب جب اختلاف پیش آئے دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو پارٹیز کے درمیان، تو ایسی صورت میں اس کے سلوشن کے لیے جو معاملہ بھی ہوا ہے اس کے سلوشن کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس سلوشن کو خدا کی کتاب یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، اس کے ڈائریکشن اور رسول کے بتائے ہوئے ڈائریکشن کے مطابق پورا کرنا، اور اس پورا کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہو تو اس کو بیر کرنے کے لیے دلی طور پر تیار رہنا، پوری دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو قبول کرنا، اس کو ایکسپٹ کرنا۔ یعنی میرے اور آپ کے درمیان کسی میٹر میں اختلاف ہو گیا، اب میں کچھ کہتا ہوں، آپ کچھ کہتے ہیں، اب دونوں مل کر ایک ایسے آدمی سے رجوع کرتے ہیں، یا اگر کوئی پرسن یا آدمی نبی ہو تو اللہ کی کتاب سے رجوع کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس میٹر میں خدا کی کتاب کا کیا انسٹرکشن ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی کتاب اس معاملے میں ڈیٹیل دیتی ہے کہ تم اس معاملے میں ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ جب آپ کرتے ہیں تو یقیناً کسی ایک کی فیور میں جائے گا، کسی ایک کے اگینسٹ میں جائے گا، اپوز کرے گا اس کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں، اس میٹر میں اپنے آپ کو پوری طرح تیار رکھنا کہ خدا کا جو کچھ آرڈر ہوگا اسی کے مطابق میں اپنے معاملے کو پورا کروں گا۔ اس آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر کے اس کو پریکٹس میں لانا، اس کو اللہ نے فرمایا، ان چیزوں کی باتیں بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہی وہ لوگ ہیں جس کسی آدمی نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ یہ اطاعت اللہ، اطاعت رسول۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کے اندر اسی سورے میں آگے بڑھ کر پھر ایک میٹر آتا ہے جس میں بات چلتی ہے کہ صاحب کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ مقام ایسے ہیں جہاں کچھ لوگ ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاچار و مجبور ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کو ظلم سے نکالنے کے لیے جس زمانے اور جن حالات میں جو قانونی طریقہ ہوتا ہے اس قانونی طریقے کے مطابق جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اس کے لیے اپنی انرجیز لگانا، اس کے لیے اپنے ایفرٹس لگانا، اس راستے میں اسٹرگل کرنا، یہاں تک کہ اس اسٹرگل کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے تو نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہونا۔ اس من باتوں کی ڈیٹیل اللہ بیان کرتے ہیں، اس بات کی آمادگی، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس آدمی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت وہی، رسول کی اطاعت وہی، رسول کی اطاعت وہی، اللہ کی اطاعت وہی۔ یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اور اس کے مطابق اپنے کام کو انجام دینا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کی مثالیں ہم نے بے شمار موقعوں سے دی۔ یعنی ہم نے یہ بھی کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرو۔ اب اگر یہ سوچ کر ایک انسان کہ خدا نے کلام کرنے کا ایک اسٹائل مجھے دیا ہے کہ سارے ہی انسانوں سے میں بہت ہی گڈ بہیو کروں گا، اچھے انداز سے بات کروں گا، بہت ہی نرم اور بہت ہی سافٹ میری گفتگو رہے گی، تو یہ ہوگی اطاعت اللہ، اطاعت رسول۔ ایک اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ تم نرم کلامی کرو، تو پیغمبر نے نرم کلامی کی۔ اگر آپ نے بھی نرم کلامی کی تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آگے آیات کے اندر، اور آگے آیات پڑھتے ہیں آپ تو وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، شراب سے، جوے سے اور
بانسوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بچے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں تم کو برباد کرنے والی ہیں۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان تمام چیزوں سے میں رکا رہوں گا، ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو روکوں گا، ان چیزوں کو میں اوائڈ کروں گا، اس پریکٹسز کے اندر کبھی اپنے آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کو بھی بیان کرنے کے بعد آخری میں آیت کے حصے میں آتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور یہ کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اور یہ کہ تم اطاعت کرو رسول کی۔ تو اطاعت اللہ و اطاعت رسول، اطاعت اللہ اطاعت رسول، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کی پریکٹسز جو ہیں، جس کے اندر جو کرنا ہی پڑتا ہے اس کو اس اسٹائل سے کرنا، اس کو اس انداز سے کرنا جس انداز سے کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اسی کو اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ نے فرمایا۔ اور ایک بات اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کیوں بلایا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں لیحکم بینہم، تاکہ ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے خدا کے حکم کے مطابق۔ یعنی میاں اور بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ ہوا، دونوں کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے کہ دیکھو خدا کے حکم کے مطابق تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا ہوگا، دونوں کو ٹوٹلی ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی وہ اپنے آپ کو ایگری کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ نہیں صاحب میں اپنی وائف کے ساتھ بہت ہی اچھے بہیو کے ساتھ رہوں گا۔ عورت اس بات کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی گڈ بہیو کے ساتھ رہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، آپ یہ مت سمجھیے کہ کسی مسجد کے کونے میں ہی ہونے والا عمل ہے، کسی جلسے اور اجتماع ہی کے اندر ہونے والا کوئی عمل ہے، یا کسی مسواک ہی کے ذریعے سے اس عمل کو پورا کیا جا سکتا ہے، یا سرمے دانی کی کاڑی ہی اس کو پورا کر سکتی ہے، یا لباس کی کوئی خاص وضع و قطع ہی اس کو تکمیل کرنے والی ہے۔ نہیں، یہ تو ایک کلچر ہے، اس کو بھی آپ کر لیتے ہیں، بہت گڈ، لیکن ایکچوئل قرآن نے 70 سے زیادہ مقامات کے اوپر انسان زندگی کے الگ الگ کیٹیگریز میں، انسان زندگی کے الگ الگ مومنٹس کے اوپر جس کسی کے ساتھ اس کا ایک واسطہ پڑتا ہے، وہاں اس واسطے کو پراپرلی فلفل کرنا، اس کی جو ڈیزائننگ خدا نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے، اس ڈیزائن کو فلفل کرنا، اس کام کو اسی ڈیزائن کے مطابق پورا کرنا، اس کو اللہ نے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا نام دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس قسم کی باتیں 70 مقامات پر فرماتے ہیں اللہ، 70 مقامات کے اوپر، اور کہتے ہیں جو کوئی اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کی اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، فلاح پانے والے یعنی جو ڈیزائن زندگی کا ان کو دیا گیا، ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، ایک ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، ایک بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ، ایک کاروباری اپنے دوسرے کاروباری کے ساتھ، ایک لیکچرر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے لیکچرر کے ساتھ، اور اسی طرح ایک ملازمت کرنے والا اپنے کلیگ کے ساتھ، اس ایٹیٹیوڈ کو پراپرلی پرفارم کرے جو ایٹیٹیوڈ خدا نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، تو وہ شخص کہلائے گا اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف مسجد تک محدود نہیں رہے گی،
صرف دینی حلقوں اور دینی مذاکرات کی حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ زندگی کے 24 گھنٹے سال کے 365 دن کے اندر جو انسان کے الگ الگ حالات میں انسان فعال ہوتا ہے، ان حالات میں اپنے پرفارمنس کو کتاب کے اس ڈیزائن کے مطابق فلفل کرے جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے، جو خدا کی طرف سے نازل کی گئی اور پیغمبر کی طرف سے انسان کو پہنچائی گئی۔ یہی ہے اطاعت اللہ اور یہی ہے اطاعت رسول۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا ایک مفہوم جب ہم اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہوگا کیا، ہم ایوری مومنٹ اپنے آپ کو ایک ریسپانسبل پرسن سمجھیں گے، اور اس ریسپانسبل پرسن کی حیثیت سے اپنے فنکشنز، اپنے ایکشنز کو اگر پرفارم کریں گے تو ہم زندگی بھر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہی ہمارے لیے دنیا کا سکسیس بھی ہوگا اور یہی ہمارے لیے آخرت کا سکسیس بھی ہوگا۔ ان باتوں پر غور و خوض ہم کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس دین کو سمجھ سکیں گے جو دین اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے اور جس دین کو پیغمبر بتانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اطاعت اللہ و اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔